حضرات گرامی، گزشتہ جمعہ نماز کے اہم ترین موضوع پر گفتگو ہوئی تھی۔ آج کی گفتگو بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ شریعت مطہرہ نے نماز میں سستی اور غفلت اختیار کرنے کو ایمان کی کمزوری قرار دیا، اور نماز کے تعلق سے اس میں انتہائی خشوع، خضوع، عاجزی، انکساری اختیار کرنے کا حکم دیا۔ جتنے بھی نیک اعمال ہیں، ان تمام اعمال کی جو قبولیت ہے، اس میں جو اہم شرائط پائی جاتی ہیں، اس میں ایک شرط اخلاص ہے۔ کسی بھی عمل کا قبول ہونا تب ممکن ہوتا ہے جب اس کی شرائط پوری ہوں۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر ریاکاری ہوتی ہے، دکھلاوا ہوتا ہے۔ کسی بھی عمل کو کرنے والا اگر اپنے اندر وہ اخلاص نہیں پاتا تو دوسری چیز دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے۔ جو محنت کی ہوتی ہے اس دکھلاوے کی وجہ سے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ نیک اعمال میں وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا جس میں اخلاص نہ ہو، جس میں ریاکاری ہو، جس میں دکھلاوا ہو۔ چاہے وہ عمل کرنے والا کوئی بھی ہو، اور چاہے وہ عمل کوئی سا بھی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کے جو لوگوں کا ذکر کیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ وہ 3 قسم کے لوگ چوٹی کے عمل کرنے والے ہیں، پوری زندگی کھپا دی، محنت کی، عمل کیے، وجہ صرف یہ تھی ان کی اس محنت میں اخلاص نہیں تھا، ریاکاری تھی، شہرت تھی، دکھلاوا تھا، لوگوں کو دکھانا تھا کہ یہ کام میں نے کیا ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں یہ نیکی بھی کرتا ہوں، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کردار میرا ہے۔ بس اس بندے کی ساری زندگی کی جمع پونجی اس وقت وہ ضائع ہو جائے گی جب اس کو اس کی حقیقت بتائی جائے گی کہ تو نے یہ کام کیا ہے، تو نے یہ محنت کی ہے، بالکل ٹھیک ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ مقبول نہیں ہے کہ تیری نیت میں اللہ کو راضی کرنا شامل نہیں تھا۔ دنیا میں تو نام چاہتا تھا اور وہ تجھے مل گیا، شہرت چاہتا تھا وہ تجھے حاصل ہو گئی، تیرا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچا ہی نہیں ہے، تو لوگوں کو دکھاتا رہا اور لوگ دیکھتے رہے۔ تو وہ چوٹی کے عمل جب ضائع ہوں گے، اس کی بنیاد اخلاص کا نہ ہونا، ریاکاری اور دکھلاوا ہے۔ تمام اعمال میں اگر آپ نماز کو ہی لے لیں تو یہ وہ عظیم عمل ہے جو انسان دن رات میں 5 مرتبہ
بجا لاتا ہے۔ باقی جتنے اعمال ہیں ان کے لیے وقفے زیادہ ہیں۔ اگر روزہ ہے فرضی تو سال کے بعد، زکوٰۃ ہے تو سال کے بعد، حج ہے تو عمر میں ایک دفعہ، مگر یہ جو نماز ہے اس میں وقفہ بہت کم ہے، یہ بار بار حاضری ہوتی ہے، اور جتنی حاضری زیادہ ہے اس عمل کے کرنے میں محنت بھی ہے، اور پھر اس بندے کا وقت اور ٹائم بھی ہے، اور پھر کرنے والا اگر اس میں اخلاص نہ ہو کہ میں حاضر کیوں ہوا ہوں، کس کے لیے آیا ہوں، اگر یہ دکھلاوا اور ریاکاری ہے تو یہ محنت کسی کام کی نہیں ہے۔ دوسری چیز، اس بندے کی محنت، اس کا وقت، اس کی نماز، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، یہ نماز اپنے ٹائم پہ آتا ہے اور پڑھتا ہے، مگر نماز کی جو ادائیگی ہے اس ادائیگی کے اندر اس بندے میں بڑی جلدی ہے اور بڑی تیزی ہے۔ یہ نماز پڑھتا ہے تیز تیز، جلدی جلدی، اس کی نماز کے اندر ٹھہراؤ نہیں، اس کی نماز کے اندر اطمینان نہیں۔ اگر یہ قیام کرتا ہے تو جلدی جلدی رکوع میں جھکتا ہے، رکوع سے کھڑا ہوتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، تو یہ سب کام جلدی جلدی کرتا ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے۔ جس طرح کسی عمل کو کرنے والا ریاکاری کی وجہ سے اپنی محنت کو ضائع پائے گا، یہ بندہ بھی جلدی نماز پڑھنے والا یہ بھی اپنی محنت کو ضائع پائے گا، اس کو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عبادات میں طریقہ ایک ہی ہوتا ہے، اس میں نمونہ اور آئیڈیل ایک ہی شخصیت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان کی نماز کی جو ادائیگی ہے اگر وہ اطمینان کے ساتھ نہیں ہے تو پھر آپ خود ہی اندازہ کر لیجئے کہ یہ جلدی والی جو عبادت ہے یہ آپ کی محنت کس انداز سے ضائع ہوگی، آپ کو شاید پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند احادیث میں اس کا ذکر بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کو بیان بھی کیا۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے منافقین کی نماز کے حوالے سے، یراؤن الناس، منافقین نماز تو پڑھتے ہیں، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنے آتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، ان کا حاضری کا مقصد لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے کہ بھائی ہم بھی تمہاری صف کے اندر موجود ہیں، مگر جہاں نماز کی ادائیگی کی بات ہے، یعنی نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے، فرمایا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ نماز کے اندر جو دعائیں، جو تسبیحات، جو کچھ بھی پڑھا جاتا ہے وہ بہت کم پڑھتے ہیں۔ یہ منافقین کی نماز ہے۔ اب اس نماز کو آپ بھی سمجھ چکے ہوں گے کہ جب منافق بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ ایک تو دکھلاوے کی نماز پڑھتا ہے، دوسرے نماز کے اندر جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ بہت کم پڑھتا ہے۔ کم پڑھنے کے دو معنی، ایک یہ ہے کہ کچھ پڑھ لیا کچھ چھوڑ دیا، اور دوسرا نماز کے اندر جہاں کوئی دعا پڑھنی تھی وہ پڑھ ہی نہیں رہا، کبھی یاد آ گئی تو پڑھ لی، یعنی کیونکہ توجہ نہیں ہے، تو یہ منافق کی نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں جو منافقین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا علم تھا،
اب آج کے دور میں تو ہم کسی کو نہیں جانتے کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے. ہر بندہ اپنے معاملات کو خود دیکھے، خود چیک کرے کہ یہ نشانیاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی یا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی، کیا وہ نشانیاں میرے اندر تو نہیں ہیں جو منافقین کی بیان کی گئی. آپ موضوع میں آگے چل کے مزید سنیں گے کہ نمازوں کی جو ہماری حالت اور کیفیت ہے، صورتحال کچھ ویسی ہی نظر آ رہی ہے کہ کچھ ہم پڑھتے ہیں اور کچھ نہیں پڑھتے، کیونکہ ہمیں جلدی اتنی ہوتی ہے کہ ہم آتے ہیں مسجد میں حاضری لگوانے کے لیے. حاضری لگ گئی، لوگوں نے دیکھ لیا، اب نماز فٹافٹ. جب نماز ایسی ہوگی تو ثواب کیسا ہوگا؟ جب اس عمل کے اندر ہمارا دل نہیں لگ رہا تو پھر اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام کے سامنے چور کا ذکر کیا. چور کا کام ہوتا ہے چوری کرنا. بعض چور ہوتے ہیں جو مسجد میں سے جوتے چراتے ہیں، بعض ہوتے ہیں جو گھروں سے چیزیں چراتے ہیں. لوگ ان کو چور کہتے ہیں. پکڑا گیا تو چور ہے، نہ پکڑا گیا تو لوگوں کی صف میں کھڑا ہوگا، ہر بندہ اس کو اچھا سمجھتا ہے. مگر آپ نے ایک نماز کا چور بتایا اور فرمایا جتنے بھی چور ہیں سب سے جو برا چور ہے وہ نماز کا چور ہے. صحابہ کرام نے سنا تو بڑا تعجب کرنے لگے اور حیران بھی ہو گئے کہ نماز کا چور چوری کرتا ہے، کسی کی چیز اٹھاتا ہے اور نکل جاتا ہے. یہ تو سمجھتے ہیں چوری کر لی، چیز چرا لی، چیز اٹھا لی. نماز کا چور، آپ نے فرمایا ہاں نماز کا بھی چور ہے اور سب سے برا چور یہی ہے. یہ نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی رفتار اتنی ہوتی ہے، اس کا نہ رکوع پورا ہوتا ہے، نہ اس کا سجدہ پورا ہوتا ہے، نہ اس کی نماز میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، نہ نماز میں اطمینان اور سکون ہوتا ہے. فٹافٹ والی نماز. فرمایا یہ نماز کا چور ہے جو ہر چیز کو ادھورا کرتا ہے، پورا نہیں کر رہا، اور یہ بدترین چور ہے. فرمایا اب یہ جلدی والی جو نماز ہے، تیز رفتاری والی جو نماز ہے، فٹافٹ والی جو نماز ہے، آپ دیکھ لیں مساجد کے اندر زیادہ لوگ آپ کو جلدی والے نظر آئیں گے، کیونکہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، کام بہت ہیں. تو نماز کے لیے بھی اتنا ہی ٹائم ہوتا ہے کہ فٹافٹ پڑھی اور نکل گئے. وہ پڑھی کیسی ہے یا تو یہ جانتا ہے یا جو اللہ دیکھ رہا ہے وہ جانتا ہے اس بندے نے کیا کیا ہے، اس نے نماز کا حشر کیا کیا ہے. اور کئی سارے نمازی تو وہ ہوتے ہیں کہ ان کی نمازیں ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں کہ ضرورت نہیں ہے. اور جن نمازوں کی کیفیت یہ ہو کہ ان کی وہ پڑھی ہوئی نمازیں ان کے منہ پہ مار دی جائیں تو وہ حاضری تو دے رہے، مسجد میں تو آتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، مگر ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ جو ابھی پڑھی تھی وہ ہمارے منہ پہ مار دی گئی، اللہ کو پسند نہیں آئی. اس لیے کہ میں نے اس انداز اور طریقے اطمینان اور سکون کے ساتھ اس کو پڑھا ہی نہیں کہ میرے رب کو میری حاضری پسند آ جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں جو وہ واقعہ پیش آیا تھا جو گزشتہ جمعے میں نے آخر میں بیان کیا تھا، جس میں وہ شخص آیا جبکہ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے اور اس نے نماز پڑھی اور آپ سے ملاقات کی. آپ نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ بیچارہ پھر گیا، پڑھی، پھر واپس آیا، 3 مرتبہ آپ نے اس کو لوٹا دیا. وہ نماز تو پڑھ رہا تھا نا. اور جب اس نے کہا کہ اس سے اچھی مجھے نہیں آتی، مجھے سکھا دیجئے،
اس حدیث پر غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو نماز کا طریقہ بتلایا اور سمجھایا، اس میں اس کو تاکید کی کہ جب تو نماز شروع کرے تو جب قیام کرے تو اچھی طرح، جب رکوع کرے جھکے تو اطمینان کے ساتھ، سجدہ اطمینان کے ساتھ۔ یہ اطمینان کیا چیز ہے؟ تھوڑا سا غور کیجئے، حدیث کے اندر جو بار بار لفظ استعمال ہوا کہ تو یہ کام ایسے کر یہاں تک کہ تو مطمئن ہو جائے، اطمینان سے اس کو کرنا، یہ اطمینان کیا ہے؟ ہم مطمئن کیسے ہوں گے؟ تھوڑا سا سوچئے، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کا یہ قیام کرنا، اس کا یہ رکوع کرنا، اس کا یہ سجدہ کرنا، وہ اطمینان کیسے اختیار کرے کہ اس کا دل مطمئن ہو جائے؟ یقینی بات ہے، اس کو اگر قیام میں کھڑا ہونا ہے اس انداز اور عاجزی کے ساتھ کہ میرا یہ کھڑا ہونا میرے رب کو پسند آ جائے، گویا کہ جب تک یہ کھڑا ہوا ہے، جب تک اس کا دل مطمئن نہیں ہو گیا کہ میرا یہ کھڑا ہونا میرے رب کو پسند آ گیا ہوگا، کہ میرا دل مطمئن ہوگا کہ میں کس انداز سے کھڑا ہوں، پھر یہ رکوع میں جھکتا ہے، اس کا رکوع کرنا اس انداز کے ساتھ کہ یہ رکوع میں جھک گیا، اتنی دیر جھکا کہ اس کا دل مطمئن ہو گیا کہ میرا رکوع اب پورا ہو گیا، یقیناً یہ میرا جھکنا میرے رب کو پسند آیا ہوگا کہ میرا دل مطمئن ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے جھکا ہوا ہوں۔ مگر یہ اطمینان والی کیفیت یہ تو ہماری سوچ میں بھی نہیں آ رہی ہوگی، ہمارے پاس اتنا ٹائم کہاں ہوتا ہے؟ ہم تو 3 تسبیحات جو پڑھتے ہیں رکوع اور سجدے میں، وہ بھی ہم ہی جانتے ہیں ہم کیسے پڑھ رہے ہیں، جو لفظ پہ لفظ چڑھا ہوا ہوتا ہے اس کی کوئی ترتیب بھی نہیں ہوتی، جس کا ترجمہ بھی صحیح نہیں بنتا ہوگا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ جب نمازوں کی یہ کیفیت ہوگی جو جلدی والی ہوں گی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس شخص سے فرمایا جا کے نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دور نبوت کا شخص تھا، نیا مسلمان ہو سکتا ہے، تھا تو وہ صحابی رسول ہی نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استاد تھے، آپ سمجھا دیا کرتے تھے، بتا دیا کرتے تھے، طریقے کی طرف نشاندہی کرتے تھے، اصلاح فرماتے تھے، اور سننے والا سمجھ جاتا تھا کہ مجھے جو بتا دیا گیا اب میں ایسا ہی کروں گا۔ تو جو ہماری نمازیں ہیں ہمارا کیا بنے گا؟ اگر وہ پڑھ رہا تھا اور آپ نے فرمایا نہیں پڑھی، جا کے پڑھ، تو پڑھ تو ہم بھی رہے ہیں، جیسے بڑوں کو دیکھا ویسے ہم بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ نمازی بہت ہوتے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے یہ بات کی تھی، نمازیوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، آپ خود اندازہ کیجئے کہ آپ کس قسم کے نمازی ہیں، آپ نے خود دیکھنا ہے کہ میں صحیح اچھا والا نمازی ہوں یا میں حاضری والا نمازی ہوں۔ ایک عادت والا نمازی ہے اور ایک عبادت والا نمازی ہے، ایک حاضری لگانے آتا ہے، ایک رب کی رضا کو پانے آتا ہے۔ آپ کس قسم کے نمازی ہیں، کون سی قسم ہے، یہ آپ نے خود فیصلے کرنے۔ ہر بندے کا اپنا ایمان ہے، اس کو وہ خود ہی چیک کرنا ہے کہ میرا ایمان کس لیول کا ہے، میرا جی میرا دل کس چیز میں لگتا ہے، اور میں رب کے سامنے اگر سر رکھتا ہوں سجدے کے اندر تو کتنی دیر کے لیے، میری نماز میں ٹھہراؤ ہے کہ نہیں، میرے پاس وقت ہے کہ نہیں۔ اور یہ جو جلدی والی نمازیں ہیں، تیزی والی نمازیں ہیں، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جو رازدار رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار، ایک شخص کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز سے فارغ ہوا، حذیفہ بن یمان اس سے ملے، اس سے پوچھا بھئی یہ نماز اس طرح کب سے پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا 40 سال تو تقریباً ہو گئے مجھے۔
اس کی عمر کافی تھی، 40 سال ہو گئے، یہ جلدی جلدی تیزی والی نماز جو آج کل ہمارے ہاں چلتی ہیں، نہ قیام پورا، نہ رکوع پورا، نہ رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، نہ سجدہ پورا، نہ ایک سجدہ کر کے بیٹھتے ہیں، کوئی ترتیب ہی نہیں، کوئی سکون ہی نہیں۔ کہا کب سے پڑھ رہے ہو؟ کہا 40 سال۔ حذیفہ بن یمان نے کیا کہا؟ کہا اللہ کی قسم اگر اسی طرح نماز پڑھتے مر گئے نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تمہاری موت نہیں آئے گی، اس لیے کہ میں نے اپنے پیارے پیغمبر کو جو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، آپ کی نماز اس طرح نہیں تھی جو تم یہ پڑھ رہے ہو، جو تم یہ نماز کا حشر کر رہے ہو۔ اور آج کا لوگ بڑے دھڑلے کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ جی بس نماز، بس دل صاف ہونا چاہیے، بس جی ہمارا تو جہاں دل کرتا ہم پڑھ لیتے ہیں، جس کے پیچھے چاہے پڑھ لیتے ہیں، بس دل صاف ہونا چاہیے۔ تمہارے ہی دل صاف ہے، نعوذ باللہ صحابہ کے صاف نہیں تھے، جن کو میرے پیغمبر فرما رہے جاؤ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، جس کو صحابی فرما رہا کہ تیری اگر یہ نماز ہے تو تیری موت بھی اسلام پہ نہیں آئے گی، تو میرے خیال میں وہ ہم سے تو اچھی پڑھتے ہوں گے نا۔ تو تھوڑا ہر بندہ چیک کرے، دنیا داری میں ہر بندہ دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ میں کس سے پیچھے نہ رہ جاؤں، اور جب معاملہ آتا ہے دین کا تو دین کے معاملے میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ جی ہمیں مولویوں کی کوئی سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں یار وہ ایسے بولتا ہے، وہ ایسے بولتا ہے، بس جی جیسے بڑوں کو دیکھا ویسے ہی، لکیر کے فقیر۔ یہ معاملہ دین کا ہے، کسی کی جاگیر نہیں ہے، اس پہ کسی کی مہر اور ٹھپا نہیں ہے کہ جو آپ کو لکھ کے دے دے آپ اس کے پیچھے چلو گے۔ ہر بندہ سوچے آپ جس گھر میں بھی پیدا ہوئے، آپ نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ باپ دادا کا پڑھا ہے یا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے؟ جب پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے تو پھر بات کس کی مانیں گے؟ طریقہ کس کا اپنائیں گے؟ آئیڈیل کون ہے؟ نمونہ کون ہے؟ آئیں ایک پہلے تو مثال سمجھا دوں، پھر اگلی بات کی طرف آتے ہیں۔ یہاں ماشاءاللہ تقریباً سارے ہی سمجھدار باشعور لوگ بیٹھے ہیں اور سب نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ یہ کپڑے ہم لوگ درزی سے سلواتے ہیں، ٹیلر ماسٹر، اس سے ہم کپڑے سلواتے ہیں۔ جب بھی اس کو ہم کپڑا دیتے ہیں، 1000 کا سوٹ ہو، 2000 کا سوٹ ہو، تو ہم اس کو بتاتے ہیں بھائی ڈیزائن ہمیں یہ والا چاہیے، ایسا ہی ہے نا بھائی؟ جب آپ اس کو ڈیزائن بتاتے ہیں کہ ایک طرف جیب لگانی ہے، دونوں طرف نہیں، کالر ایسے ہونے چاہیے، سائز یہ ہونا چاہیے، ڈیزائن یہ ہونا چاہیے، نمونہ یہ ہونا چاہیے، اور جب آپ سوٹ لینے کے لیے گئے، اس نے آپ کا سوٹ بنایا، تیار کیا، دونوں طرف جیبیں لگا دی سامنے، اور یہاں پٹی کے سائڈوں پہ کڑھائی بھی کر دی، اور کالر بھی اپنے حساب سے اس نے دوسرا لگا دیا۔ جب آپ سوٹ لینے کے لیے گئے، آپ نے دیکھا، آپ نے کہا یار یہ میرا سوٹ تو نہیں ہے، اس نے کہا نہیں یہی ہے، آپ کاٹ دیں مجھے، اس پہ وہ چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا بھی لگا ہوا ہے جو آپ نے کپڑا دیا، یہ وہی کپڑا، وہی سوٹ ہے۔ وہ کہتا بھئی یہ جیبیں آپ نے دونوں لگا دی، میں نے تو کہا تھا ایک لگانی ہے۔ اس نے کہا سر آج کل آپ کو پتہ ہے لوگ پیسے والے ہیں، جیبیں 2 ہونی چاہیے، اور آج کل لوگ فیشن پسند ہیں، میں نے اس لیے کڑھائی کر دی، آج کل یہ چل رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اس درزی کی باتیں سن کے اس نے جو سلائی کر دی، آپ اس سے اپنا سوٹ لے لیں گے؟ یہ دونوں طرف جیبیں لگی ہوئی ہوں، کڑھائی ہوئی ہو، جو اس نے اپنی مرضی سے تیار کر دیا، آپ اس کا بنایا ہوا سوٹ پہنیں گے؟ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس درزی کا وہ حشر کریں گے کہ پورا بازار اکٹھا ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہے نا؟ کیوں بھائی ایسا ہی ہے نا سب؟ کیوں؟ اگر اس نے سلائی کر دیا تو پہن لینا، کیا حرج ہے؟ قبول کر لینا اس کو، جو ڈیزائن جو نمونہ اس نے بنا کے دیا، سوٹ تو تیار ہو گیا نا، تو آپ کیوں پسند نہیں کریں گے؟ ایک کپڑے کا سوٹ اور یہ 2-3 ہزار روپے کا خرچہ، اس پر آپ کی جان نکلتی ہے،
اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ تو نے میرا اتنا مہنگا سوٹ خراب کر دیا، اور تو نے یہ کر دیا، اور تو نے وہ کر دیا، پھر اس کے ساتھ اس کا حشر کیا ہوگا وہ تو وہی جانتا ہے جو ایسا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک نمونہ اور اس شخصیت کا ہر عمل نمونہ بنایا، اور وہ ہمارے آئیڈیل ہیں، اور اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہیں جو تمام انبیاء کے دنیا اور آخرت کے سردار ہیں۔ ان کو ہمارے لیے چنا، ان کے طریقے کو ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان کا طریقہ اور ان کی ہر ادا ہمارے لیے وہ اسوہ اور سیرت بنی۔ ہمارا ہر عمل قیامت کے دن حضور کے طریقے کے سامنے رکھ کے اللہ نے پیش کرنا ہے، اور اس کو پہلے چیک کرنا ہے۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز چیک ہوگی، حضور کا طریقہ اور جو ہمارا طریقہ ہے جس پہ ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے سامنے پیش ہوگا، میچ ہوگا، یہ ملتا ہے کہ نہیں۔ جو طریقہ ہم نے بتایا اور جو طریقہ اس بندے کا تھا، یہ میچ ہوتا ہے کہ نہیں۔ پوری دنیا کے سامنے رزلٹ سنایا جائے گا۔ جس کا میچ ہو رہا ہوگا وہ کامیابی کے راستے کی طرف ہوں گے، جنت کے راستے کی طرف ہوں گے، آسانی کے راستے کی طرف ہوں گے، اور جس کا فرق آئے گا، میچ نہیں کرے گا، اس کو سائڈ پہ کر دیا جائے گا۔ تو تھوڑا سا سوچئے، ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ اور آئیڈیل تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ہم کس کے پیچھے لگ رہے ہیں؟ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ ہم کس کی بات کو مان رہے ہیں؟ کیا نبی کے ساتھ جو ہم کہتے ہیں ہمیں محبت ہے، کیا نبی کے طریقے سے بھی محبت ہے کہ نہیں؟ اور اس معاملے کو معمولی مت سمجھیے گا۔ جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں، یہ باتیں میں آپ کو بطور اصلاح بتا رہا ہوں۔ ان معاملات پر تھوڑا سا سوچئے گا ضرور کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امنی جبریل عند البیت۔ اللہ نے آسمانوں سے جبریل کو اتارا، وہ میرے پاس آئے، میں بیت اللہ کے اندر موجود تھا، جبریل میرے پاس بیت اللہ میں آئے، اور انہوں نے آ کر میری امامت کی اور مجھے نماز سکھلائی۔ یہ نماز کس نے بتائی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور جبریل اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ نماز کا طریقہ جبریل علیہ السلام نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ رب نے مجھے یہ نماز کا طریقہ دے کے بھیجا ہے، اور وہ طریقہ پیارے پیغمبر نے جبریل سے سیکھا۔ پیارے پیغمبر نے وہ طریقہ پھر اپنے صحابہ اکرام کو بتایا، صحابہ نے وہ طریقہ آگے بیان کیا۔ آج جو ہم کہتے ہیں نماز نبوی پڑھو، جو صحیح ترین نماز کا طریقہ ہے وہ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اللہ کی قسم وہ وہی طریقہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آسمان سے ایک ہی طریقہ آیا ہے، زمین پر جو کچھ بکھرا پڑا ہے یہ لوگوں نے بکھیرا ہے، آسمان سے ایک ہی طریقہ آیا ہے۔ تھوڑا سوچو تو صحیح، تھوڑا کھنگالو تو صحیح، کچھ تحقیق کرو تو صحیح، جو ہمارے پاس طریقہ ہے وہ کون سا ہے؟ یہاں بہت کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پلاٹ خریدتے ہو، اس کی فائلیں کھنگالتے ہو، چیک کرتے ہو، پیسے لیتے ہو، پیسے بھی چیک کرتے ہو، مشینیں آ گئی ہیں نوٹ چیک کرنے والی، اور ابھی تک نماز کو چیک ہی نہیں کیا۔ جدی پشتی سسٹم چل رہا ہے۔ یہ پگڑی پہ آپ نے کوئی فلیٹ تو بک نہیں کرایا ہوا جو جدی پشتی چل رہا ہے، یہ معاملہ دین کا ہے۔ کبھی چیک کیا ہے؟ کبھی کتاب کھول کے دیکھو تو صحیح۔ لوگ کہتے ہیں دین بڑا مشکل ہے، میں کہتا ہوں جتنا دین آسان ہے اتنی کوئی چیز آسان نہیں ہے۔ قرآن مجید عربی کے اندر ہے، آپ کی کوئی بھی زبان ہے، آپ قرآن عربی کے اندر پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ بچہ پڑھ رہا ہے۔ سب سے آسان اللہ نے دین کو رکھا ہے، اس لیے آسان رکھا کہ یہ سب کی ضرورت ہے۔
جیسے ہوا سب کی ضرورت ہے، اللہ نے اس کو فری کر دیا ہے۔ دین سب کی ضرورت ہے، اس کو آسان بنا دیا۔ کوئی بھی آپ کی زبان ہے، آپ کا کوئی بھی علاقہ ہے، کوئی بھی قوم ہے، دین کو سب کے لیے آسان کر دیا۔ بس ہو کوئی سمجھنے والا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے والوں کے لیے آسان کر دیا۔ ہے کوئی سمجھنے والا؟ جو سمجھنے والا ہوگا اس کے لیے آسان ہے۔ جس نے سمجھنا ہی نہیں ہے، جو کہتے ہیں میاں قرآن کو ترجمے سے نہ پڑھنا، حدیث کو نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ بھلا قرآن و حدیث کو پڑھ کے سن کے کوئی گمراہ ہوتا ہے یا صراط مستقیم پاتا ہے؟ اور مولوی تو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی قرآن اور حدیث کو ترجمے کے ساتھ نہ پڑھے تاکہ ہمارا کاروبار چلتا رہے، ہم دکانیں چمکا کے رکھیں، خوب لوگوں کو بے وقوف بنائیں، ان کے جیبوں سے پیسہ نکالیں اور ان کو دین نہ بتائیں، بس ان کو اپنے پیچھے لگا کے رکھیں۔ یہ کاروبار ہے، یہ دکانیں ہیں، یہ دکانیں دین میں نہیں ہیں۔ ہر بندے کو دین کا اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ نماز بھی پڑھا سکے، وہ جنازہ بھی پڑھا سکے، وہ دین کے مسائل کو سیکھ کر آگے کسی کو بتا بھی سکے۔ یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ اور کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہم دنیا میں سب سے آگے اور دین میں ہم سب سے پیچھے ہیں۔ اور اگر تھوڑی سی جستجو اور شوق پیدا ہو جائے تو یقین جانیے بہت ساری دکانیں جو دین کے نام پہ کھلی ہے یہ بند ہو جائیں گی۔ لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ ہم تو پتہ نہیں اتنا عرصہ اس کے پیچھے لگے رہے، ہمیں تو پتہ آج چلا کہ دین تو یہ ہے۔ جب ہم نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا، جب بخاری شریف کا ہم نے ترجمہ پڑھا، ہماری تو آنکھیں آج کھلی ہیں۔ باپ دادا ان سے محبت ہوتی ہے مگر ان کا طریقہ ہمارے لیے دین اور شریعت نہیں ہے۔ دین اور شریعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو ہماری عبادات میں نماز کس انداز اور کس طریقے پہ ہونی چاہیے، اگلے جمعے انشاءاللہ ہم نماز کا پورا طریقہ صحیح حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اگر آپ شوق رکھتے ہیں کہ 100% صحیح حدیث سے نماز کا طریقہ ہمیں بتایا جائے تاکہ ہم سنیں، اپنی نمازوں کی اصلاح کریں، تو آپ پھر اس میسج کو آگے بھی پہنچائیے گا۔ جتنے لوگ آپ کی دعوت پہ آئیں گے یہ سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور یہ دین اسلام کے اندر اہم ترین ایک رکن ہے جس کی ادائیگی کے ساتھ اس کا طریقہ بھی ہم سب کو آنا چاہیے، اور وہ طریقہ جو اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا، اور جو صحیح کتب حدیث کے اندر موجود ہیں وہ ہم سب کی ضرورت ہے، ہمیں بھی وہ سیکھنا ہوگا، اس کے بغیر بھی ہمارا گزارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سیکھنے، دین کو سمجھنے، اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔